آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا نور الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا حسین کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خونے بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے خونے بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے گزرا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور تاج کے لیے نا تخت کے لیے یزید نے کیا 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 لیکن اللہ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید جتل کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے سبحان اللہ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا
نواسوں کی شان یہ اس محبوب کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی شان کو سینا دادا گنج بخش علی اجمیری پاک کی شان کو تو آج تک کوئی پہنچ نہ سکا, تو حضور امام حسنین کریمین کی شان کو کون سمجھے گا؟ اونچی کون ہے یار؟ سبحان اللہ. حضور غوث پاک اور حضور داتا صاحب کی حضور غوث اعظم تصغیر سید الاولیاء امام الاولیاء میرے آقا مولا محبوب سبحان محبوب کبریا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ارشاد فرمایا نہ ہم پر کسی کو قیاس کرو نہ ہمیں کسی کا قیاس کرو. یعنی ساڈے ورگا کوئی ہے گا ہی نہیں. سانو اصحاب نے ارشاد فرمایا اللہ کی کچھ اللہ عز و جل کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ دنیا والے سمجھ سکتے ہیں نہ آسمان والے. سبحان اللہ. میں ان میں سے ایک ہوں. سبحان اللہ. دنیا میں انسان سمجھ سکتے ہیں نہ آسمانوں پہ فرشتے سمجھ سکتے. سبحان اللہ. تو اگر حضور غوث پاک کو داتا حضور کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, حضور غوث پاک کو فرشتے نہ سمجھے, انسان نہ سمجھے, تو امام حسنین کو کون سمجھے؟ سبحان اللہ. ان کی محبت کتنی ہمارے دلوں میں کس قدر ہونی چاہیے, کس قدر ان کی محبت ہمارے سینوں میں مزین ہونی چاہیے. ان کی شان رفعت اور بلندی کی تکمیل کسی کی سوچ میں بھی نہیں. ان کا مقام رفعت بلندی, ان کے مقام کی رفعت و بلندی کی حد کیا ہے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. میرے آقا حضور علیہ السلام کے پیارے شہزادے, میرے حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت خار پاک بلے بلے جو بلے 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 سبحان سبحان. حضور کی ذات اقدس کی قیامت تک آنے والی آل پاک کا بچہ بچہ ہمارے امام ہے. سبحان اللہ. ہمارے سر کا تاج ہے, کیونکہ آقا حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کے اصحاب و اہل بیت طاہر پاک کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے. اگر حضور کی عشق اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو, حضور کے اصحاب اور اہل بیت طاہر پاک کی محبت کسی کے سینے کے اندر دل کے اندر نہ ہو تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. خود میرے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاست کی جسے پاک کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص اپنے والدین اولاد بیوی بچے قرابت دار جتنے بھی مال حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پھر میرے کریم آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے کریم آقا حضور نوری من نور اللہ حضور جانے جانا موی سے جہاں جانے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بلکہ خود قرآن پاک میں فرما دیا, محبوب آپ خود فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں محبوب علیہ السلام ان کو خود ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو دین سکھایا ہے, نماز سکھائی, روزہ سکھایا, زکوٰۃ سکھائی, میں نے تم کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صدقہ دینا سکھایا, اللہ کی راہ پر خرچ کرنا سکھایا, میں نے تمہیں اللہ کی عبادت سکھائی ہے, تمہیں اپنے رب تک پہنچایا ہے, سارے کا سارا دین تجھے دیا, تجھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ایک ایک لمحے پر اللہ کی عبادت کرنا سارا دین سکھا دیا. اور میں اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں کہتا, میں تم سے کچھ نہیں لیتا, میرا رب فرما رہا ہے, محبوبہ بھی نے فرما دے اس سارے دین کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں طلب فرماتا, پر ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں میری اہل بیت سے محبت کیا. سبحان اللہ. میری اہل بیت سے محبت کیا کرو. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو, اپنی اولاد کو دو چیزیں سکھاؤ. میں قرآن کی محبت سکھاؤ اور ایک میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ یہ قرآن پاک اور میری اہل بیت کی محبت. اب سوچو کتنی اہم ہے, مقام حسنین کریمین کتنا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. کس قدر اعلیٰ ہے, کس قدر بالا ہے کہ میرے کریم آقا حضور علیہ السلام خود تعلیم فرما رہے ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی محبت سکھاؤ دو چیزوں کی, اور میری اہل بیت طاہر پاک کی محبت. اور آپ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے جو شخص چاہتا ہے گمراہی سے بچ جائے
وہ کبھی گمراہ نہ ہو، اس کا ایمان اس کے دل سے نہ نکلے، وہ ایمان کی حالت میں جائے، میرے حضور نے اس کو سلیبس عطا فرما دیا، اس کو سارا سوال کا جواب بھی آپ نے ارشاد عطا فرما دیا، ارشاد فرما دیا اپنے مبارک لبان اطہر سے، لبائے اطہر مبارکہ سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک لب و شریف سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں سے دو باری چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، سن لو، جس نے ان کو تھامے رکھا وہ گمراہی سے بچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جو چیزیں دو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے رب کا کلام اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آل ہے، میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے۔ اب سوچو اہل بیت طاہر پاک کی محبت کس قدر لازم ہے۔ وہ جو کمینے اٹھ کر معاذ اللہ میرے آقا مولا سیدنا امام حسین پاک کو باغی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ذلیلو، باغی تم ہو، باغی تمہارا یزید، اگر تمہیں یزید سے محبت ہے تجھے یزید مبارک، ہمیں تو حسن و حسین سے محبت ہے، میں حسنین مبارک۔ سبحان اللہ۔ ان ملعونوں کو دیکھو تم، معاذ اللہ انہوں نے یزید کو امیر المومنین لکھا، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ایسے بدبخت ہیں کمینے، معاذ اللہ امام حسین پاک کو باغی کہتے ہیں، وہ یزید کو معاذ اللہ شہزادہ کہتے ہیں، اس کمینے زانی کو، اس شرابی کو، بد کردار بد اعتبار کو معاذ اللہ شہزادہ کہتے ہیں۔ اور معاذ اللہ میرے آقا مولا سیدنا امام حسین پاک آجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کرتے ہیں ان کو باغی، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے لیے، تخت کے لیے جنگ لڑی۔ میں کہا نہیں کمینے، اور ذلیلہ جس تاج کے لیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچی کو ذرا یار، سبحان اللہ۔ جب 1.5 کلو میرا لگتا، 2 کلو 5 کلو جی میرا زور لگتا، کلو تسی بھی لا لو نا، اونچی کو نا، سبحان اللہ۔ ایسے مزہ آئے گا۔ اب سنو یہ جو معاذ اللہ بکواسات کرتے ہیں، حضور نے کس قدر فرمایا اپنی اہل بیت طاہر پاک کی محبت کا حکم، کتنی روایتیں ہیں، اس روایت میں بھی، اس روایت میں، ایک روایت اور سنو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، اچھا کوئی دنیا کے لیے جنگ کرے وہ شہید ہوتا ہے؟ بولو نہیں، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگ کرے، نہیں، شہید تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے۔ بے شک۔ تو حضور نے پہلے نہیں فرما دیا کہ یہ میرا شہزادہ، حضور نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب میری اپنی اماں جان ام المؤمنین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے مٹی مبارک عطا فرمائی، فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرے نواسے کو اور میرے گستاخوں نے شہید کر دیا۔ پھر ثابت ہوا جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرا حسین کربلا محلہ میں شہید ہوگا، تو سمجھ آئی یہ تخت کی جنگ نہیں تھی، یہ تو دین مصطفیٰ کے لیے جنگ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو راہ خدا میں جہاد تھا۔ ذلیلہ تجھے یزید کی حمایت پسند ہے تو اللہ تجھے غرق فرمائے، میں کہتا ہوں سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ تجھے غرق فرمائے، تم اسی کے پیچھے جاؤ گے۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسنی ہیں، ہم تو صدیقی ہیں، ہم تو علوی ہیں، انہی کے پیچھے مصطفی یا رسول اللہ کہتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر فرمایا میری اہل بیت سے محبت تھام لازم کر لو، ان دونوں چیزوں کی محبت اپنے اندر ہے، لازم کر لو، ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اللہ کا کلام، دوسری میری اہل بیت طاہر پاک۔ کیسا تعلق ہے قرآن پاک کو حضور کی اہل بیت طاہر پاک کا، ایمان سے، کہ ان کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اور ایک جگہ میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات راوی ہیں سینہ علی المرتضیٰ مولا مشکل شاہ شیر خدا حاجت روا، نام چومو آپ کا بھی یار، سبحان، میں تو چومتا ہوں، آپ بھی چومو۔ ان کے نام چومنے سے گناہ جڑتے ہیں، ان کے نام چومنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ان کے نام چومنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کی محبت ہے، ان کے نام کو چومنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کے نام کو چومنے سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت ہے۔ اب کوئی کہے اس کی کوئی دلیل دو، قرآن سے دو، حدیث سے دو،
میں کہتا ہوں صحابہ نے جب حضور کے وضو مبارک کا پانی لیا تھا نا، سبحان اللہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دعا میں دان ایک تشریف کو لے کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے چہرے مبارک پر ملا تھا نا، تو آپ کو کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، کیوں عشق کے لیے کوئی دلیل نہیں. ہمارے لیے یہی دلیل ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، کتے ہیں سرکار کے. حضور کی محبت اور عشق میں ان کے اصحاب، ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے بھی محبت کرتے ہیں. ان کی پیاری جگر گوشہ، جگر کی ٹکڑا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا محترمہ مطہرہ منورہ عظیمہ کریمہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء الجنہ ام حسنین کریمین زوجہ مولا مرتضیٰ کریم بنت مولا مصطفیٰ فاطمہ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ راکیہ زاکیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلام اللہ علیہ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے سیدنا امام حسنین کے پوتے ہیں، ان سے محبت. حضور کی سب صحابہ اور سب اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ہیں، کرتے ہی رہیں گے حضور کے انشاءاللہ. اور حضور ہمیں حضوری انشاءاللہ سرکار مالک سائیں ہمیں پال لگا دیں گے. اب سنو، مولا کائنات خواجہ رضی اللہ عنہ راضی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کریم آقا حضور جانے جانا جانے کائنات مغیث جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیان جنہ دی ساری گل لے سبحان اللہ، پار دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دی ہے، سرکار دی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں کسی کی نہیں، پھر سرکار نے بنائی ہے سب کی. اور مولا حسنین کی کیسی بنائی سنیں، مولا علی پاک کی کیسی بنائی، اماں جان کی کیسی، صدیق سیدنا صدیق پاک فاروق پاک عثمان و علی پاک کی کیسی بنائی سنیں. حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے مولا کائنات خواجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں امام حسن بن عتبہ امام حسین سید الشہداء کا ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ، جس کے حضور ہاتھ پکڑ لے، ہائے ہائے ہائے، ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے. حضور نے دونوں شہزادوں کا، آپ فرماتے ہیں مولا کائنات میرے آقا حضور جانے جانا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے مبارک ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر ارشاد آپ نے فرمایا ان لوگوں سے، اے لوگوں مجھ سے محبت کرو، ہماری محبت کی وجہ سے ان دونوں سے محبت کرو اور دعا کی مولا جو مجھ سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے، مولا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. اور میں آقا حضور علیہ السلام نے آپ کے مبارک ہاتھ پکڑ کر یہ میں نے آپ کو کچھ روایتیں جمع کر کے سنا دی. اللہ حضور کا صدقہ کمی بیشی کی معافی دے، حضور کا صدقہ معافی عطا فرمائے. آپ نے ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا دونوں میرے آقا امام حسنین کریمین کا مولا کائنات آبی حضور نے دونوں ہاتھ مبارک پکڑے اور دونوں شہزادوں کے پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ہماری وجہ سے ان سے محبت کرو اور ان کے والدین سے بھی محبت کرو. حضور نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اور ان کے والدین علی اور فاطمہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اسے قیامت کیا نظر آئے؟ جسے جلوہ مصطفیٰ کریم نظر آئے. سبحان اللہ. قیامت تو کسی اور کے لیے ہوگی، اس کے لیے تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی. جنوں خدا دے یار دی دید ہو جائے وہ لیے کوئی قیامت رہندی ہے؟ تو یہ مقام کس کو ملے گا؟ جو مولا پیندر پاک سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. صحابہ پاک کے متعلق اللہ اکبر. میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آج معاذ اللہ کچھ لوگ بکتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، ان شہزادوں کی شان کو سمجھ سکتا ہی نہیں. حضور نے کئی جگہ پر یہ ارشاد میں ایک روایت پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑی توجہ طلب بات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ماتے میرے کریم آقا حضور جانے کائنات مغیث جہاں رحمت عالمین آپ سرکار محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نماز پڑھا رہے ہیں. ماتے ایک نیا شخص آج آیا، وہ حضور کے پیچھے ہیں، نماز میں ہیں، نئے شخص آئے ہیں، ایمان لے کر آئے، وہ حضور کے پیچھے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت فرما رہے ہیں. حضور جب حضور سجدے میں تشریف لے گئے، حضور سجدے میں تشریف لے گئے تو امام حسین آ گئے. سبحان اللہ. آ کر حضور کی پشت انور پر بیٹھ گئے. یہ اس سجدے کی بات نہیں ہے، یہ سجدہ آج ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ الگ کا واقعہ ہے جو مشہور ہے، یہ اس سے ہٹ کر واقعہ ہے، کیونکہ امام حسین پر ایک مرتبہ نہیں حضور کی پشت پر سجدہ شریف میں کئی مرتبہ آئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ واقعہ کتنا عظیم ہے سنو. میرے پیارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سجدہ شریف میں ہے، میرے آقا مولا امام حسین ابن رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابن زہرا ابن مولا کائنات محبوب حبیب خدا
امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پشت انور پر حاضر ہو گئے، حضور سے محبت فرمانے لگے۔ نانا جان سے یہ عشق تھا، پیار تھا، محبت تھی، اس میں لاڈ سے نانا جان پر وہ نازوں سے محبت کے ساتھ آپ کی پشت پر آپ مزے کر رہے ہیں، سوار ہیں، حضور سے عشق کر رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن حضور سجدے میں سجدہ شریف کو لمبا فرماتے جا رہے۔ ہاں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وقت گزرتا گیا، جب ہم نے محسوس کیا کہ کافی وقت ہو گیا حضور سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ اب عشق دیکھو صحابہ کا، ماتے نے محسوس کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال معاذ اللہ نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا کمینے صحابہ تو حضور کے خیال کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ تو کہتے ہیں نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ رسول اللہ کی یاد نہ آئے نماز کے اندر، حضور کا خیال نہ آئے نماز کے اندر۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ ماتے جب وقت گزرا میں نے دیکھا میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور نہیں اٹھایا، حضور سجدے اقدس سے نہیں اٹھے۔ افماتی یہ دیکھ کر میں نے کہا بندہ آج نیا آیا ہے، یہ کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ اتنی نماز میں حضور اتنی لمبا سجدہ فرما دیا حضور نے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر ذرا ایسے اٹھا کر حضور کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ نماز حضور کے جلووں سے ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے؟ میں نے کہا کمینو تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے معاذ اللہ، نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو وہابی ہے، اے وہابی تیری نہیں ہوتی تو خنزیر ہے۔ میں نے کہا وہابی کی ہوتی نہیں صحابی کی ہوتی ہے۔ ہم وہابی نہیں، ہم صحابیوں والے ہیں، اگرچہ صحابی نہیں پر ان کے پیچھے ان کے کتے ہیں، چلنے والے ہیں۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا کہ وجہ کیا ہے، حضور سجدہ مبارک اتنا لمبا فرما رہے۔ تو صحابہ کرام میرے آقا مولا سیدنا امام حسنین کریمین کو ننے کہا کرتے تھے پیار سے، ننے۔ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ننے شہزادے میرے حضور کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین حضور کی پشت پر سوار۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، میں بھی حضور کے پیچھے تھا۔ میں نے سوچا یار بندہ نیا ہے، کوئی معاملہ نہ بن جائے، اب نیا نیا ایمان لے کر آیا۔ کہتے میں نے ایسے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا ایسا کرتا ہوں حضور تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے جب تک کہ امام حسین ننے شہزادے نہ میرے حضور امام حضرت سیدنا امام حسین ننے شہزادے نہ اٹھیں گے، تب تک میرے آقا حضور علیہ السلام ان سے محبت فرماتے ہوئے سجدہ مبارک سے سر مبارک نہیں اٹھائیں گے، کیوں نہ میں شہزادوں کو پکڑ لوں۔ کہتے جب میں نے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، خدا کی قسم ہوگی ابھی ہاتھ آگے بڑھا تھا تو میرے کریم آقا حضور علیہ السلام نے سجدہ پاک سے اپنا ید اللہ والے مبارک ہاتھ اٹھا کر میرے ہاتھ کو یوں پیچھے کر دیا کہ شہزادے کو بیٹھے رہنے دو۔ ابو ہریرہ میرے شہزادے کو بیٹھے رہنے دو، جب یہ اترے گا ہم سجدہ مکمل فرما دیں گے۔ وہ جن کے لیے حضور اپنے سجدوں مبارک پہ اتنی طوالت فرما دیں، اس امام حسین میرے آقا سید الشہداء امام الاولیاء سید الاولیاء سید الشہداء کا مقام کیا۔ اب ادھر نہیں بس کی، فرماتے جب ننے شہزادے تشریف لائے نیچے حضور سے عشق فرماتے ہوئے، پھر حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل فرما کر حضور تشریف فرما ہوئے، حضور بیٹھ گئے۔ فرماتے وہ جو صحابی تھے نا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے محبوب سونے ہو، حضور ان سے اتنی محبت جب تک سجدے سے آپ کی پشت مبارک سے یہ اترے نہیں، آپ نے سجدے مبارک سے سر نہ اٹھایا۔ حضور آپ نے امام حسین پاک سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اے آنے والے نے ہمارے غلام سن لو، ارے ہم اس سے اتنی محبت کیوں نہ کریں، ہمارا رب بھی حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ سنو کہ جو حسین سے میں بھی محبت، حضور نے دعا کی مالک مولا میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو سمجھ آئی اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ قانون ہمیں مصطفیٰ کریم نے عطا فرما دیا کہ جو شخص میرے خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ میرے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرے، سبحان اللہ، وہ میرے حسن و حسین سے، میرے علی سے، میری فاطمہ سے محبت کرے، میری اہل بیت سے، عباس باغ اور ان کی آل سے محبت کر لے، میری آل سے محبت کر لے، اللہ سے اپنے محبوبوں میں شامل کرے۔
ادھر حضور نے نماز کا نہیں فرمایا، نوافل کا نہیں فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کا نہیں فرمایا کہ وہ اس کو محبوب بنا لے. ہاں وہ جو میرے شہزادوں سے محبت کرے، وہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے، یہ اس قدر. اور وہ بدبخت معاذ اللہ جو کمینے حضور کے صحابہ کا بکواس کرتے تو ان کو کمینوں کو کہتے سن لو. راوی لکھتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر روایت موجود، سیدنا مولا کائنات باوجہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا حضور جانے جانا جانے کائنات وہی سے جہاں رحمت عالمیان کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے سیدنا مولا علی پاک باوجہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خصوصی ارشاد فرمایا، ترکین فرمائی، تاکید فرمائی. فرمایا علی 3 مرتبہ حضور فرمایا علی تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو. سبحان اللہ. 3 مرتبہ میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے ارشاد فرمایا علی تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو. اور سنو علی ان قریب ایک گروہ اٹھے گا جن کو لوگ رافضی کہیں گے، جن کو لوگ رافضی کہیں گے. فرمایا کہ علی تم ان سے جنگ کرنا، جہاد کرنا، اگر تم ان کو پالو تو تم ان سے جہاد کرنا. یہ حدیث پاک شریف میں ہے کہ لوگ انہیں رافضی کہیں گے. آج رافضی کن کو کہا جاتا ہے بولو؟ شیعوں کو. کن کو کہا جاتا ہے؟ شیعوں کو. صاحب اونچی بولے کن کو کہا جاتا ہے؟ شیعوں کو. تو حضور نے تابع ارشاد علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا تھا میرے آقا اعلیٰ نبینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھی حضور مولا علی پاک کو ارشاد فرمایا علی اگر تم ان کو پالو تو ان سے جہاد کرو. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم میں نے حوالہ دیا ہے، حوالہ غلط ہو، اگر یہ روایت موجود نہ ہو تو جو چور کی سزا میری سزا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تم ان سے جہاد کرنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا پیارے سونے ہو حضور ان کی کوئی نشانی ارشاد فرما دے. میرے پیارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے علی سنو وہ جو گروہ ہوگا نا وہ 5 وقت کی نماز اور نماز جمعہ کی جماعت سے، 5 وقت کی نماز کی جماعت سے اور جمعہ کی جماعت سے اعراض کرے گا اور وہ میرے ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہتا ہوگا. اللہ اب بولو جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور نے شاہوں میرے عمر ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ آج گالیاں کون دیتے؟ شیعہ دیتے کہ نہیں بولو؟ دیتے. کون گالیاں دیتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم پاک کو؟ شیعہ. یہ سخر کے اندر 3-4 دن پہلے یہ ذلیلوں نے معاذ اللہ میرے آقا مولا سیدنا عمر فاروق اعظم باوجہ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک لکھا معاذ اللہ، اور ان ذلیلوں نے معاذ اللہ کی گالیاں بکی. میں کہتا ہوں ذلیلوں تم ہو ہی رافضی اور تمہارا علاج حضور نے پہلے فرما دیا کہ ان سے جہاد کرنا ہے. پہلے حضور نے فرما دیا جو ابو بکر کو عمر کو گالی دے وہ واصل جہنمی ہوگا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بڑے درجے بلند بخشے ہیں اور مولا کائنات آپ سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ محبت اہل بیت طاہر پاک نہیں ہے. میں کہتا ہوں شیعہ محب اہل بیت کا نام نہیں ہے. ہمارے کچھ سنی بھی معاذ اللہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی مولا کائنات کا ذکر کر دے وہ دیکھو کہ شیعہ تو نہیں ہے، کوئی میرے آقا مولا امام حسنین کریمان پاک کا ذکر کر دے فضائل بیان کرے. یہ بات ہے کا وہ بھائی بس رسول کو دیکھو کہ جو حضور کی آپ کا قرآن و حدیث کے حضور کے فرامین کے آپ کے پیاروں کے عقیدے اہل سنت کے خلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی ان کے فضائل میں آئے قرآن و حدیث سے بزرگان دین سے اس کو مانتے جاؤ. سبحان. ان کی شان مکمل ہونے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں. کوئی بیان کر سکتا ہے سیدنا ابو بکر پاک سیدنا مولا علی پاک کی شان؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نور الابصار میں روایت حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا ہے لیکن وہ بڑی طویل حدیث ہے. یہ سنو مولا کائنات خود ان سے کتنی محبت کرتے تھے. سنو ایک شخص کہتے ہیں یہ بھی نزہۃ المجالس کے اندر روایت پاک موجود ہے. کہتے ہیں میں نے حضور مولا علی پاک باوجہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا سبحان اللہ کرم اللہ تعالی وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. آپ نے جمعہ خطبہ شریف سنا تو آپ نے خطبہ جمعہ میں جمعہ شریف کا جو خطبہ بیان فرمایا اس میں دعا فرمائی اے اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کو ہدایت عطا فرمائی ہے نا اس طرح ہمیں بھی عطا فرما. سبحان جی یار سبحان اللہ. اتنا بھی اچھی بولو یار سبحان اللہ. دعا کرتے ہیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ
تو نے جس طرح خلفائے راشدین کو ہدایت عطا فرمائی ہمیں بھی اسی طرح عطا فرما. وہ شخص کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کی یا سیدی یا حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا کائنات یا میرے امام یا میرے مرشد یا میرے ہادی یا میرے رہبر یا میرے دین یا میرے ایمان. سبحان اللہ. انداز میں کہہ لوں اے میری جان کی جان, میرے دین کی جان, میرے ایمان کی جان, علی المرتضیٰ میرے ایمان کی پہچان. سبحان اللہ. یہ پہچان کا تو حضور نے فرما دیا نا کہ علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے. حضور کے فرمانے پاک علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, میں علی میری روح ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان کو بیان کرتے جو مزے کو مزہ آتا ہے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. دل کرتا ہے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت, ذکر علی عبادت, دید علی عبادت, علی کی دید بھی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت, علی سے محبت عبادت. حضور مولا کہنا باجا رضی اللہ عنہ سے آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ جو آپ نے شیخین خلفائے راشدین کے الفاظ مبارک لیے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے خلفائے راشدین کو ہدایت عطا فرمائی ایسے مجھے بھی ہدایت عطا فرما, تو ان سے مراد کون ہے, خلفائے راشدین ہیں کون؟ ماتے جب یہ بات سنی تو مولا کائنات رونے لگ پڑے. مجھے کو سبحان اللہ. یہ بات سنی تو رونے لگ پڑے اور فرمایا کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں, فرمایا یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ دونوں میرے حبیب ہیں. مجھے کو نا سبحان اللہ. یہ دونوں میرے حبیب ہیں, یہ دونوں میرے حبیب ہیں. اور فرمایا جو یہ دونوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. سبحان اللہ. دونوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. فرمایا نور الہدا ہے, یہ نور الہدا ہے, یہ دونوں میرے حبیب ہیں, یہ دونوں ان سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. فرمایا سن لو لوگو, جس نے ان کی اقتدا کی, جس نے ان دونوں کی اقتدا کی, جس نے ان دونوں کی پیروی کی, جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلا, فرمایا سن لو اس نے صراط مستقیم کو پا لیا. سبحان اللہ. جس نے ان دونوں کی, یہ نور الہدا ہیں, یہ میرے حبیب ہیں. فرمایا یہ دین میں دونوں میرے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. میں اسلام کے اندر یہ دونوں میرے حبیب ہیں, یہ نور الہدا ہیں, یہ اسلام کے اندر دونوں میرے بزرگ ہیں. جس نے ان کی اقتدا کی, اطاعت کی, جس نے ان کی مبارک قدموں کو ڈھونڈتے ہوئے اس صراط کو لے کر ان کے پیچھے چلا, اطاعت کی, ان کے نقش قدم پر چلا, اس نے صراط مستقیم کو پا لی. سبحان اللہ. ہمارے لوگوں سنو, جو ان کے پیچھے چل پڑا, جنہوں نے ان کی اطاعت کر لی, جو ان کے پیچھے چل پڑا, فرمایا یہ اللہ کی جماعت میں سے ہیں. سبحان اللہ. یہ دونوں اللہ کی جماعت میں سے ہیں, اور جس نے ان کو ان کی پیروی کی سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا, اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. یہ دونوں کیا ہیں, اللہ کی جماعت میں سے, یہ اللہ کی جماعت ہیں. فرمایا اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اب سوچو جنہیں مولا کائنات فرمائیں کہ وہ اسلام میں میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, وہ میرے حبیب ہیں, حبیب دوست کو کہتے ہیں. فرمایا نور الہدا ہیں, ہدایت کے نور ہیں. فرمایا جس نے ان کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا. فرمایا یہ اللہ کی جماعت میں سے ہیں, جس نے ان کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا, اور یہ اللہ کی جماعت میں سے, اور اللہ کی جماعت ہی تو کامیاب ہونے والی ہے. سبحان اللہ. ان کے متعلق کیا کروں. اور ایک اور بات سنو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو اسی کتاب کے مصنف ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک میں بات ایک جگہ سے گزرا, کسی سے ملاقات ہوئی کچھ بزرگوں سے. انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک وادی سے, ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے, تو دیکھا ایک شخص ہے اکیلا, وہ چیخ رہا ہے. مانتے میں نے وہ جو بزرگوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کان میں جا کر کہا تجھے کیا بات ہے, یعنی تو نے اللہ کی کوئی گستاخی کی ہے؟ تو کہتے اس کے اندر سے جنات بولے, کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم جنات ہیں, لیکن ہم اس کو اس لیے پیٹ رہے ہیں, اس کو اس کی کرتوتوں کی سزا دے رہے ہیں, اس لیے اس کی چیخیں آ رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, ہم اس کا علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں. اس کے لفاظ آگے لکھیے, مرمت کے لفاظ.
جنات حسینہ ابو بکر عمر پاک سے اتنی محبت کریں. سبحان اللہ. اور ایک روایت پاک میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, بلکہ حضور نے تو ارشاد فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے, سبحان اللہ. عمر میرے کان ہے, عثمان میرا پیٹ ہے, علی میری روح ہے. سبحان اللہ. ان کی شان کون سمجھے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کے یہ پیارے یار, حضور کے اصحاب, حضور کے اہل بیت ہماری جان ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, خلاصہ میں تو ایک روایت پاک سنا دوں آپ کو. حضور نے ارشاد فرمایا خلاصہ, ایک جماعت آئے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دے گی معاذ اللہ. فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے نماز نہ میں ایک جماعت آئے گی, ایک گروہ آئے گا معاذ اللہ, ایک گروہ آئے گا وہ میرے اصحاب کرام میرے صحابہ کو گالیاں بکے گا. تم ان بدبختوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنا, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا, نہ ان پر نماز پڑھنا, یعنی نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا. اور حضور نے فرمایا تم اپنے منقوحات, اپنے ان کے ساتھ نکاحوں کا سلسلہ ختم کر دو, ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دو. اس لیے وہ میرے صحابہ کو گالی دیتے اور خود سوچو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتنا اپنے صحابہ سے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ من سبا نبیًا, مولا علی پاک راوی ہیں, من سبا نبیًا, حضور مولا کائنات مولا مفتوح شاہ رضی اللہ عنہ, من سبا نبیًا فاقتلوہ ومن سبا صحابی فجلدوہ فضربوہ. فرمایا جو مجھے کسی بھی نبی پر, ہماری شان تو سب نبیہ سے بہت برا ہے نا, کسی کی سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں. ہاں جو کسی بھی نبی پر معاذ اللہ بکواس کرے, کوئی غلط بات کرے, فقتلوہ, اسے کاٹ کر رکھ دو, قتل کر. سبحان اللہ. ہاں جو میرے صحابہ کو بکواس کرے, فضربوہ, اسے مارو, کوڑے مارے جائیں, اسے کوٹا, اسے مارا جائے, پیٹا جائے, اسے کوڑے لگائے جائے. میرے صحاب کو بکتا ہے. تو عاشقان رسول اللہ صحاب کے بھی کتے ہیں, اہل بیت طاہرین پاک کے بھی کتے ہیں. حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے ہیں, حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. کیا وہ مولا علی کائنات نے فرما دیا شاہ ہمارے رضی اللہ کہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے, ان کے بعد عمر افضل ہے, ان کے بعد عثمان افضل ہے, پھر میرا نمبر ہے, پھر میں علی کا مقام. اگر کوئی کتا کون ہوتا ہے ان کو گٹانے والا. سب نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سارے انسانوں میں. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم, پھر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین, پھر سیدنا علی المرتضیٰ, شیر خدا, حاجت روا, مشکل کشا کر رہا. کوئی کون کتا ہے جو ان کو ان سے گٹائے؟ جامع الاحادیث میں بھی بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل حضور کے صدقے اور حضور کے سب صحابہ اہل بیت طاہرین سے محبت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. ایک روایت آپ کو آخر میں سنا دوں. حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ایک بدبودار ہوا چلے گی. جہنمی کہیں گے یہ کیسی بدبودار ہوا ہے. میں کہتا ہوں سارے رافضی و شیعہ کمینوں تم سن لو ذلیلو, نزاعت المجالس پڑھو تو صحیح. تمہارے خانے میں دل میں کوئی ایمان ہے بندہ ہو, تم نسل ہی کیا تو بگڑی ہوئی نسل ہو, تمہاری اصلوں میں فرق ہے ذلیلو. اب حضور کا فرمان پاک ہے کہ جہنمی ہوں گے جہنم میں تو ان کو ایک ہوا چلے گی بڑی بدبودار. وہ کہیں گے کہ یہ کیسی بدبودار ہوا ہے, ہم نے پہلے تو کبھی ایسی بدبودار ہوا نہیں سونگھی. تو حکم ہوگا, آواز آئے گی کہ یہ ان لوگوں کی ہوا ہے, ان لوگوں کی بدبو ہے, ان لوگوں کی بدبو والی ہوا ہے جو میرے محبوب کے یار ابو بکر عمر کو گالیاں دیا. اللہ اللہ, ان ذلیلوں سے ایسی بدبو آتی ہے جہنم میں, ایسی بدبو ذلیلوں سے آئیں گی. جو سیدنا عمر فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر پا پہلے, یہ سیدنا فاروق اعظم پا عمر فاروق پا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے گا کہ جہنمی بھی کہیں گے ایسی بدبو تو ہم نے پہلے جہنم میں بھی نہیں سونی. یہ ایسے ذلیل لوگ ہیں. تو ان سے خدا رہا بچو جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ان کمینوں کو ذلیلہ, تو سے ہماری کام ہی نہیں. حضور نے جب فرما دیا کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا. سبحان اللہ. معاویہ ہادی ہیں, مہدی ہیں. لیکن حساب کتاب عطا, حساب کتاب میں برکت عطا فرما. حضور نے آپ کو شان بخشی, آپ کاتب وحی ہیں. کسی بھی صحابی کو بھونکنے والا اچھا نہیں ہو سکتا, وہ گمراہ ہے, بددین ہے.
بے شک ذلیل ہے بے شک، اور حضور کی اہل بیت تارے پاک کو بھونکنے والا، جیسے ایک کمینہ پیچھے سے میرے آقا نے امام موسیٰ کاظم پاک کو بھونک ہے ہی ذلیل، ان کی نسل و اصل میں فرق، کمینہ ہے، ذلیل ہے وہ شخص، گمراہ و بددین ہے جو حضور کے صحابہ اہل بیت تارے پاک کو بھونکے۔ حضور کو بھونکنے والا تو ویسے ایمان سے جاتا رہا، دعا کہ حضور کا صدقہ میں صحیح مانوں بعمل عاشق رسول حضور کو محبوب ترین کتا بنائے، اور سب ہستیوں سے حضور کے اللہ کے سب نبی رسول و رب سے حضور سے سب سنوں سے حضور کے صحابہ اہل بیت طاہرین تابعین حضور مصطفیٰ تبع تابعین داتا حضور خواجہ صاحب سب اولیاء اللہ سے ملائکہ سے قرآن و سنت سے صحیح معنوں میں ہر چیز پر ویسے ایمان و ویسے محبت رشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضور کا جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا، سبحان اللہ، اور حضور کا ان کے پیچھے پیچھے حضور غوث پاک حسین مولا حسنین ایمان مولا علی پاک سینا ابو بکر صدیق فاروق حسین عمر فاروق عثمان علی پاک کے ساتھ حضور کے قدم شریف میں جگہ عطا فرمائے، آمین، سلام کی عطا فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ